السلام علیکم بچوں. آج ہم لوگ اردو قواعد پڑھیں گے. شاید آپ لوگ اب تک کی کلاسز نہیں ہو رہے ہیں گرامر کے، تو آج سے انشاءاللہ اردو گرامر کی کلاس بھی ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے حرف. کسی بھی زبان کو یا کسی بھی بھاشا کو جاننے کے لیے، اچھے سے بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ویاکرن یا قواعد یا گرامر کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. سارے لینگویج میں، ہر زبان میں، تمام بھاشا جو موجود ہے اس دنیا میں، سب کے کچھ نہ کچھ لاز ہیں، کچھ نہ کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں کہ کیسے بولنا ہے، کس طرح سے الفاظ کو تلفظ کو بیان کرنا ہے، پروناؤنسیشن کیا ہوگا، کس لفظ کا کیا پروناؤنسیشن ہوگا. اس طرح اردو میں بھی ہے، اس کو قواعد کہتے ہیں. اسی قواعد کو انگلش میں گرامر کہتے ہیں، اسی گرامر کو ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں. تو ہم لوگ آئیے آج سے شروع کرتے ہیں. شروع سے اس کی شروعات کرتے ہیں جو بیسک ہے. سب سے پہلے آتا ہے حرف. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بچپن میں الف ب ت سے پڑھے ہوں گے. جو الف کا قاعدہ ہوتا تھا اس میں سب سے پہلا جو سبق ہوتا تھا وہ الف با تا سا یا الف ب ت سے اس طرح پڑھے ہوں گے. تو الف سے لے کر کے جو یہ تک کا حروف ہے اسے اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی. جس طرح سے انگلش لینگویج میں اے سے لے کر کے زیڈ تک کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ، اسی طرح سے اردو میں بھی الف سے لے کر کے یہ تک کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی. اور حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 37 یعنی 37. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ اردو پڑھتے ہو، بتاؤ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 37. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ حرف کس کو بولتے ہیں؟ تو الف ب ت سے جیم ہے کو کیا بولتے ہیں؟ حرف بولتے ہیں. اور حروف تہجی کس کو بولتے ہیں؟ تو الف سے لے کر کے یہ تک کے جو حروف ہے وہ تمام حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی. آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آتا ہوگا الف نو گاف واو رے. یہ ایک حرف ہے. اگر آپ کہیں پہ لکھ دو گے الف نو گاف واو رے تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا کوئی معنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن جب ہم بہت سارے حروف کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تب وہ لفظ بن جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الف نو گاف واو رے لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف نو گاف واو رے کو جب ہم ملا دیے تو کیا ہو گیا؟ انگور بن گیا. آپ غور کرو، کیا بن گیا؟ انگور بن گیا. پھر اس کو الگ کریں گے. اگر کوئی بولے، کوئی ٹیچر آپ سے کہ انگور ایک لفظ ہے اردو کا، آپ اس کے حرف کو الگ کریں تو آپ کیسے الگ کرو گے؟ الف کو الگ کرو گے، نو کو الگ کرو گے، واو کو الگ کرو گے، پھر رے کو الگ کرو گے تو وہ الگ الگ حرف کہلائیں گے. لیکن جب تمام حروف ایک ساتھ مل جائیں گے تب وہ کیا ہو جائے گا؟ انگور بن جائے گا. پھر اسی طرح سے اس کے نیچے والا ورڈ ہے کاف ہے ٹے یہ. اب اس کو ایک ساتھ ملا دیجیے گا تو کیا ہوگا؟ کھٹے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سے لکھا ہوا ہے ہے یہ نو.